السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، الٹن ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 75 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انایا ویلوٹ کے پیروں تک آتے لانگ نائٹی میں ملبوس تھی، جس کے نیچے وہ گھٹنوں سے بھی اوپر آتی نیٹ کی سلیو لیس نائٹی پہنے ہوئی تھی، جو بدن پر ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ انایا کے قیامت خیز بدن کا انگ انگ اس میں نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ گاؤن کی ڈوریاں آگے سے کس کر باندھتی جلتے آتش دان کے قریب اپنے گھٹنوں کے قریب بازو باندھے بیٹھی جلتی لکڑیوں کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہفتے بعد آج حویلی آیا تھا۔ وہ ضروری کام کہہ کر حویلی سے پچھلے ایک ہفتے سے غائب تھا۔ اس دوران ایک فون تک نہیں کیا تھا۔ آج واپس آیا تو اس کی پیشانی چومتے اس کا حال پوچھتے نیکسی کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کا ایک ہفتہ کلام سے باہر رہنا اتنا نہیں چبھا تھا جتنا نیکسی کی طرف جانا انایا کو تکلیف دے گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ادھر تھا اور وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی مانند سلگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تیار ہو کر کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب لگ رہا تھا وہ بھی انہی لکڑیوں کی طرح جلتے سیاہ راکھ میں تبدیل ہو جائے گی، مگر وہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ یہ 2 گھنٹے نہیں 2 صدیاں تھی جو اس پر بیت رہی تھی۔ اسے للما خانم سے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ وہ درخزی کی مورے تھی۔ وہ للما خانم کا حق درخزی خاندادہ پر تسلیم کرتی تھی، مگر وہاں موجود ملالا خان ایک آگ تھی جو اسے ہمہ وقت جلائے رکھتی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اور درخزی خاندادہ کے درمیان سرد مہری بیگانگیت کی دیوار آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس دن جرگے کے بعد وہ 2 دن حویلی میں ہی ٹھہرا رہا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ وہ رات کو بیڈ کے کنارے پر لیٹتے اس سے میلوں دور ہوتا تھا۔ آج بھی واپس آتے اس کے ملنے میں ایک محبت کرنے والے شوہر کی گرم جوشی منقول تھی۔ وہ کلام سے باہر کیوں گیا ہے؟ اسے کیا ضروری کام تھا؟ وہ اس ایک ہفتے میں سارا ان حویلی میں بلائی پھرتی سوچتی رہی تھی۔ ایسا بھی کیا ضروری کام تھا؟ وہ ایک فون بھی نہ کر سکا۔ سارا دن رات پشیمانہ ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی رہی تھی۔ شاید وہی کہہ کر گیا تھا، وہ نیکسی میں کیا کر رہا ہے اتنی دیر سے؟ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اب مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ آتش دان کے قریب پڑی لوہے کے سلاخ اٹھائے سے جلتے آتش دان کے سطح پر اضطرابی انداز سے کریدنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر درخزی خانزادہ کا سرد پن اس کا دل ہلا رہا تھا۔ وہ تقریباً 1.5 ہفتے سے اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ بچے کی وجہ سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، مگر عنایا کو اس کا یہ خیال چبھنے لگا تھا۔ وہ تو اس کے لیے بے حد بے قرار رہتا تھا۔ اس کے لیے اس کے بغیر رہنا ایسے تھا جیسے سانسوں کے بغیر رہنا۔ یہی تو کہتا تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے بدن کی گلاب کی خوشبو کا وہ دیوانہ ہے۔ وہ ان مردوں میں سے ہے جو اپنی عورت کو اس کی طبیعت کی خرابی پر نہیں چھوڑتے۔ وہ اس کے قریب ہوتے ایسے ہی مدھم سرگوشیاں کرتے، اسے گلاب کی طرح صرف رکھتا تھا۔ اسے تو اب پتہ چلا تھا وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی انا پر آ جائے تو اپنی پسندیدہ عورت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے کچلتے لوہے کی سلاخ کو مزید سختی سے آتش دان کی سطح پر کریدنے لگے۔ سلاخ آگ پکڑتے تیزی سے سرخ ہو رہی تھی۔ عنایا کا دل کر رہا تھا وہ گرم سلاخ کو چولے شاید اندر کی جلن کم ہو جائے۔ وہ جیسا بھی مرد تھا، مگر وہ صرف ایک عورت تھی۔ وہ عورت جو اپنے پسندیدہ مرد کے قریب کسی دوسری عورت کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ عنایا کی آنکھوں سے گرم سال بہتا اس کے شفاف آرس کو بھگونے لگا تھا۔ امرش کی دیوانگی اس کا پاگل پن اب سمجھ آنے لگا تھا۔ یہ خانزادے پہلے تو اپنی توجہ، اپنے لمس، اپنی باتوں، اپنی قربت سے عورت کو بے خود کر دیتے ہیں۔ اس کے وجود میں ایسے اترتے ہیں جیسے سینے میں دھڑکن، پھر جب وہ عورت مکمل اس کے عشق میں ڈوب جاتی ہے۔ یہی خانزادے اپنی بے تنائی سے، اپنی بے وفائی سے اسے نیم پاگل کرتے ہیں، جیسے وہ ہو رہی تھی نیم پاگل۔ ابرش بھی تو اس سے پاگل لگتی تھی جب وہ زہران خانزادہ کو لے کر پوزیسو ہوتی تھی۔ آج وہ تھی درخزی خانزادہ کے لیے شدید پوزیسو، پاگل پن کی حد تک۔ پتہ نہیں عورت کیسے مرد کی بے وفائی اس کے دوسرے نکاح کو سہن کر جاتی ہے۔ یہ تو مرد کی طرف سے پھونکا گیا ایک ایسا زہریلا خنجر ہے جس کا زہر تریاق سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اذیت کی انتہا تک سوچتے گہرے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگی۔ درخزی ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے صرف ناراض ہے، بے وفائی کبھی نہیں۔ وہ اپنے نچلے لب پر دانتوں سے قہر ڈھاتے ہوئے اپنے گھٹنوں سے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھی اس کے دل کی تیزیں اٹھ رہی تھی۔ ویسے نیکسی میں ایک لمحہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہذیانی رونے لگی۔ اس کا نازک وجود بری طرح ہچکولے بھر رہا تھا۔ ملالا خان سے وہ کیوں انسیکیور تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس بے پناہ خوبصورتی یا پھر اس کی سبز آنکھوں سے
جس میں وہ اپنے درخزی کو دیکھ چکی تھی۔ وہ کس حق سے آخر درخزی کو خان کہتی تھی؟ پشیمانہ سے پتا چلا تھا کہ یہاں کی عورتیں زیادہ تر اپنے مرد کو خان کہہ کر پکارتی ہیں۔ عنایہ پشیمانہ کی بات یاد کرتے بری طرح سے سکنے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عنایہ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، سامنے کھڑی پشیمانہ کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنے آرزو کو ہتھیلیوں سے رگڑ دی۔ عنایہ نے اپنے گاؤن سے اپنی برہنہ سڈول ٹانگیں ڈھکی۔ وہ پشیمانہ کے سامنے خود کی تذلیل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تذلیل ہی تھی کہ وہ درخزی خانزادہ کے لیے خود کو سجائے ہوئی تھی۔ وہ تھا کہ نیکسی میں اس وقت تھا، اور وہ وہاں وہ آگ تھی جو اس کے وجود کو ہر وقت جھلسائے رکھتی تھی۔ پشیمانہ بڑی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے سامنے وہ ٹرے رکھ دی۔ ٹرے میں چپلی کباب، سواتی یخنی، دم باجوڑی گوشت، گڑ والے چاول اور سجی تھی۔ ساتھ پر کئی روٹیاں تھیں۔ پشیمانہ چھوٹے چھوٹے پلیٹس اس کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ ساری ڈشز گوشت کی تھی۔ وہ پریگنینسی میں ہر چیز کھا لیتی تھی۔ اسے گوشت یا اس کی اسمیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ خانم بینیاش پوری دعوت سجائی ہے درخزی لالا کے لیے، اور بھی پکوان ہے، مگر لالا نے کہا یہی لے جاؤ، زیادہ نہیں کھا سکے گا۔ پشیمانہ اسے بتا رہی تھی۔ اچھا، عنایہ نے آہستگی سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے روٹی کا نوالا توڑتے اپنے منہ میں ڈالے چبانے لگی۔ آج دل ہی نہیں کیا تھا گوشت کو منہ لگانے کو۔ پشیمانہ سائڈ ٹیبل سے پڑے پانی جگ سے گلاس میں پانی اڈیلتے اس کی طرف بڑھی۔ سب ہے ادھر؟ عنایہ نے بمشکل روٹی کا نوالا اپنے اندر اتارتے پوچھا۔ ہاں سبھی ہیں، بہرمند لالا کا کل ہی تو نکاح ہے، بہت بڑا دعوت رکھا ہے۔ درخزی لالا اور خانم بیوی، پورا گاؤں بلایا ہے، ہر کسی کو دعوت دیا ہے، بڑا بڑا سردار، بہرمند کا دوست، سب کو ہی بلایا گیا ہے۔ لالا کہہ رہا تھا ایسا جشن ہوگا، ایسا دعوت ہوگا جو کسی نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ خوشی سے چہکتے بتا رہی تھی۔ عنایہ کے لیے حلق سے نوالا اتارنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے کھانے لگی۔ اپنا بچہ اسے بے حد عزیز تھا، وہ اس کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ ستمگر پرواہ کرے یا نہ کرے، مگر اسے اپنے پہلوؤں میں پروان چڑھتے وجود کی پرواہ کرنی ہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہاں اس کی فیملی تھی، اس کے رشتے، وہ کہاں آتی تھی؟ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی بیگانگی، اس کی بے تنائی سے عنایہ کو اپنا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، نہ واپس بھیج سکتی تھی۔ درخزی خانزادہ کے سر پر اس کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کی کسی بھی بات سے اس سے مزید ناراض ہو جائے۔ دل ایک انجانے خوف میں جکڑا ہوا تھا، کہیں وہ ملالہ خان اس کے قریب نہ آ جائے۔ کسی چیز کا ضرورت تو نہیں عنایہ بھابھی؟ پشیمانہ اسے دیکھتے پوچھا۔ عنایہ نے سر جھکائے ہی نفی میں سر ہلایا۔ پشیمانہ دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ بھی ادھر ہی ہے؟ عنایہ اس کے پشت دیکھتے آخر کار وہ سوال لبوں پر لے آئی جو اذیت کے سوا کچھ نہیں دے رہا تھا۔ کون؟ پشیمانہ نے مڑتے ہوئے عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ کی گلابی ہوتی آنکھوں میں کرب دیکھتے وہ نگاہیں جھکا دیتی۔ سمجھ آ گیا تھا وہ کس کا پوچھ رہی ہے۔ ادھر ہی ہے، پشیمانہ آہستگی سے بولتے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ عنایہ کے کرب زدہ زخمی نگاہوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک مرد دو عورتوں کا مجرم ٹھہرا تھا، وہ چاہ کر بھی ان دو عورتوں کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کس کا دکھ زیادہ گہرا تھا یا کس کا حق زیادہ پامال ہوا، وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ عنایہ تھوڑی دور کھسکائے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ادھر ہی تھی، اسے اپنا وجود بھامڑوں کی لپیٹ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان تمام پلیٹوں کو ٹرے میں رکھتے ہوئے ٹرے اٹھائے کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے سے نکلتے کچن کی طرف بڑھتے تمام کھانا سنک میں پٹکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اپنا درخزی کسی عورت کے قریب گوارا نہ تھا، اس ملالہ خان کے قریب تو بالکل نہیں۔ اس کی ہذیانی چیخیں کچن میں گونج رہی تھی، مگر اس کی ہذیانی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رات گہری تھی، کلام کے پہاڑوں تلے چاندنی برف پر ٹھہر سی گئی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں جلتی لکڑیوں کی ہلکی روشنی دیواروں پر مدھم سے سائے بنا رہی تھی۔ عنایہ اچھی طرح شنیل کی سرگرم رضائی خود پر اوڑھے کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے براؤن سلکی بال اس کے تکیے پر بکھرے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عنایہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ دروازہ لاک کرتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا۔ اپنی رسٹ واچ اتار کر ڈریسنگ مرر کے ٹیبل پر رکھتے اس نے اپنی مردانہ شال کندھوں سے اتارتے کمرے میں پڑے صوفے پر اچھالی۔ وہ نیم اندھیرے میں ہی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے باروں پرکشش نقوش کافی سنجیدہ تھے۔ یہ غیر معمولی سنجیدگی پچھلے کچھ دنوں سے اس کے نقوش کا خاصہ تھی۔ عنایہ اس کی بیوی تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اسے بے حد عزیز تھی، بلکہ جان سے زیادہ عزیز تھی۔ عنایہ کے پہلوں میں اس کی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ عنایہ تو پہلے سے کہیں زیادہ عزیز ہو گئی تھی، دل میں دھڑکن کی طرح رہنے لگی تھی۔ اس کا بچہ، اس کا وارث عنایہ کے پہلوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے کبھی بیٹی کی خواہش تھی، مگر کلام آتے ہی اس کی سوچوں میں واضح تبدیلی آئی۔
یہاں کے سردار کی حیثیت سے اس کی شخصیت، اس کی سوچوں میں اب سرداریت جھلکنے لگی تھی۔ ساری عمر یہی احساس تو اس کے رگ و جان میں سمائے رہا تھا کہ اس کا کوئی نہیں۔ رشتے تو بہت تھے مگر کوئی اس کا نہ تھا، نہ زران نہ ارحام، کوئی تو اس کا نہ تھا۔ وہ تو اپنا آپ اس کے بیچ ڈھونڈتا رہتا تھا مگر وہ کبھی کسی کا نہ تھا۔ سوات میں جب بھی کسی ایک پر مصیبت آتی تو باقی سب اس کی ڈھال بن جاتے تھے مگر اس کا تو کوئی نہ تھا۔ ارحام خانزادہ کو بھی تو اس سے کہیں زیادہ زران اسفند شہرام عزیز تھے۔ وہ تو کبھی ارحام خانزادہ کی زندگی میں تھا ہی نہیں، تبھی تو وہ اسے نہ اپنی خوشی نہ غم میں شریک کر پایا۔ جب کبھی اسے پکارا بھی تو وہ اپنی ہی الجھنوں میں، اپنی ہی رشتوں میں الجھا ہوا ہوتا تھا۔ نتیجن وہ ارحام خانزادہ سے مزید دور ہوتا چلا گیا تھا۔ آج بھی اگر وہ کبھی درد میں ہوگا تو اسے یقین تھا کہ اس درد پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے اب اپنا وارث چاہیے تھا، اپنا خون، اپنا بیٹا، اپنی نسل جو اس کی پہچان بنے، بنا کسی سوال، بنا کسی پرانی محرومی کے۔ اور وہ وارث اسے انقریب بنایا دینے والی تھی۔ وہ مرہن میں دیکھتے اپنی ہلکی گھنی سنہری بیئرڈ کو انگلیوں سے سلجھاتے مرعوبیت سے مسکرایا۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا، کوئی اس کا ہوگا، بنا کسی شرط، کسی غرض دکھاوے۔ اس کا خون، درخزی خانزادہ کا خون، اس کا بیٹا، اس کا وارث۔ وہ مرر میں دیکھتے اپنی مغروریت سے اٹھی بھویں مزید اچکا گیا تھا۔ درخزی خانزادہ اپنے بازو کے کفلنگز کھولتے، اپنی قمیض کے اگلے بٹن کھولتے، اسے اتارتے ہوئے صوفے پر اچھال گیا تھا۔ اب وہ شلوار پر سیاہ سینڈوں میں ملبوس تھا۔ اس کے پہاڑوں پر کی گئی کسرتی ورزشی باڈی سیاہ سینڈوں میں مزید پرکشش لگنے لگی تھی۔ وہ اپنے سرخ و سفید چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھتے، رضائی خود پر اچھی طرح اڑتے، عنایا کی طرف پشت کیے لیٹ گیا تھا۔ عنایا نے مزید سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی، دل پہلوں میں شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا درخزی اسے ابھی اپنی باہوں میں بھر لے گا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اتنا تو اسے پتا تھا۔ 12 دن بعد اس کی ضرورت، اس کی طلب اسے اس کے پاس کھینچ لائے گی۔ وہ اپنا لب کچلتے اپنے آنسو کو بہنے سے روک رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے مزید کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ اب اسے اس کی طرف بڑھنا تھا، یہ فاصلہ پاٹنا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ یکدم اس کی بیتی رات میں درخزی خانزادہ کے مدھم خراٹے گونجے تھے۔ عنایا نے پلٹتے ہوئے اس کی پشت کو بھیگی بے یقین نگاہوں سے دیکھا تھا۔ عنایا کو اپنا سر میں دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ درخزی خانزادہ کے خراٹے اسے ہتھوڑوں کی مانند اپنے دماغ میں بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ غلط کچلتے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھ گئی تھی، اس کے فاصلے پاٹنے کا انتظار کیے بغیر وہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ اسے مزید خود سے دور نہیں دیکھ سکتی تھی، ورنہ اس کی سانسیں بند ہو جاتی۔ عنایا ہچکی لیتے اس کی پشت کے ساتھ لپٹتے اپنے ایک ہاتھ سے درخزی خانزادہ کے سینے کو جکڑ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کی آنکھ اسی لمحے کھل گئی تھی۔ یہ عورت اس کے قریب ہو، اسے پتہ نہ چلی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی قربت کی خوشبو اس کے وجود میں رچ بس گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کی شرابی رنگ کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے سویا ہی نہ تھا، بہت کم نیند لی تھی، شاید جسمانی ذہنی تھکاوٹ سے وہ آج لمحوں میں گہری نیند سو گیا تھا۔ اتنی تھکاوٹ میں اسے صرف عنایا کی قربت چاہیے تھی، مگر وہ اس سے بھی ابھی بھی ناراض تھا۔ وہ جس طرح جرگے میں بے پردہ آئی تھی، وہ اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ اس کے اندر غم، غصہ ہی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ پریگننٹ نہ ہوتی، وہ اپنا غصہ شاید اس پر اتار لیتا۔ اس کنڈیشن میں وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ عنایا اس کی پشت پر اپنے نرم لب رکھ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ ضبط سے آنکھیں موند گیا۔ اس کے برحدت بوسوں کی بوچھاڑ اس کی کمر پر بڑھتی جا رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی بے چینی اس طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ عنایا کا ہاتھ اس کے سینے سے سرکتے بے باکی دکھانے لگا۔ وہ جبڑے بھینستے اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ عنایا نے اس کے سینے پر لب رکھتے سسکی لی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتے رخ پلٹ گئی تھی۔ درخزی اپنی آئی برو مسلتے رخ پلٹے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک جھٹکے سے اس کے پھولوں سے بھی زیادہ نازک وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ دونوں کی نگاہیں چارج ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سرخ تھکاوٹ زدہ آنکھوں میں وہ اپنی طلب جگتی دیکھ سکتی تھی۔ مقابل کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ عنایا اس کی گرم تپش زدہ نگاہوں سے گھبراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی کمر کو سختی سے جکڑے رخ پلٹے اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ عنایا کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کا گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکاتے ریموو کیا۔ وہ سیاہ نیٹ کی گھٹنوں سے اوپر آتی نائٹی میں ملبوس تھی۔ درخزی خانزادہ سائڈ لیمپ آن کیے، لیمپ کی مدھم روشنی میں سے اس کے دو آتشاں بدن پر گہری گرم نگاہ ڈالتے اس پر جھک گیا تھا۔ وہ لمحوں میں اپنی شدتوں سے اس کے تن پر موجود نائٹی کو تہس نہس کر چکا تھا۔ نیٹ کی سیاہ نائٹی اب بدن پر ہوتے ہوئے بھی نہ تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکے اسے اپنی شدتوں سے داغدار کرتے، سائڈ لیمپ ایک ہاتھ سے بجھاتے اسے اپنے وجود کا حصہ بنائے اس پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا تھا۔ شنیل کی رضائی میں دونوں کی گرم دہکتی سانسیں گونجتے گرم کمرے کو مزید گرم کر رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ اس کی شدتوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔
آخرکار وہ اس پر اپنی تمام تر تھکاوٹ اس کے وجود میں انڈیلتے رخ پلٹ گیا تھا۔ انایا نے اپنا سیاہ گاؤن پہنتے ہوئے اپنے بکھرے تھکاوٹ زدہ وجود کو سنبھالتے درخزی خانزادہ کی پشت پر بھیگی نگاہ ڈالی۔ وہ اب سفید رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس تھا اور رضائی کے بغیر ہی سو گیا تھا۔ اس کے متھم خراٹے اور سانسوں کی آواز ایک بار پھر سے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ انایا تکیے پر سر رکھے اپنی بھیگی نگاہیں چھت پر گاڑ گئی تھی۔ اسے پہلے سے زیادہ تنہائی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ پاس آیا بھی دل کی بے تنائی پر رو رہا تھا۔ جسم تھک گیا تھا مگر اس کی طلب تو نہ مٹی تھی۔ اس کے سر میں مزید دھماکے ہونے لگے تھے، آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے تکیوں کو بھگونے لگے تھے۔ میں ٹوٹتی ہوں ہر رات تیرے فاصلوں میں، پھر بھی تیری طلب میں جاگتی رہتی ہوں۔ میرے لب خاموش ہیں مگر دل چیخ اٹھا ہے کہ تو پاس ہو کر بھی کہیں اور بسا ہے۔ تو نے چھو کر بھی مجھے مکمل نہ کیا، مجھے ادھورا چھوڑ کر سزا میں بدل دیا مجھے۔ میں تیری چاہت میں خود کو مٹا بیٹھی ہوں اور تو میری قربت سے بھی خوف کھا بیٹھا۔ یہ کیسا عشق ہے جو سزا دیتا ہے مجھے؟ میں تڑپتی ہوں تو چپ چاپ دیکھتا ہے مجھے۔ وہ رخ پلٹے سو گیا تھا مگر وہ سو نہ سکی تھی۔ اس کا وجود درخزے خانزادہ کی مضبوط گرم باہیں مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی رات جیسی بھی تھی کہ مگر یہ ملن کی ان کی آخری رات تھی۔ انایا سیاہ رنگ کے بے حد خوبصورت لہنگا چولی میں ملبوس تھی جو اس کی ویڈنگ نائٹ کا تھا۔ لہنگا بلاؤز بہت ڈیلیکیٹڈ تھا۔ وہ اپنے لہنگے کو اس طرح اپنی کمر پر ڈوریوں سے مضبوطی سے باندھے ہوئی تھی کہ بلاؤز لہنگا ایک میکسی کی طرح دکھنے لگا تھا۔ بلاؤز بے حد تنگ تھا، وہ جسم کے ساتھ ہی چپکا تھا۔ وہ اپنے نازک سے ریڈ کامدار دوپٹے اور سر پر پنوں کے ذریعے اٹیچ کر گئی تھی۔ وہ اپنے سلکی براؤن کمر تک آتے بال کھولے ہوئے تھی مگر آگے سے بال پنس کے ذریعے اچھی طرح سیٹ کیے ہوئے تھے۔ سلکی بال کمر پر بکھر رہے تھے۔ گردن میں گولڈ کی نازک چین پہن رکھی تھی جو درخزی نے اسے دی تھی۔ درخزی خانزادہ کا سب سے قیمتی گفٹ اس کی مورے کے جھمکے تھے جو کافی بھاری تھے۔ اس کے کان اتنے بھاری جھمکوں کا بوجھ بمشکل ہی اٹھاتے تھے۔ درخزی خانزادہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کی مورے ہر وقت یہ جھمکے پہنتی تھی مگر آخری دنوں میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے بابا نے تب یہ جھمکے اتار دیے تھے۔ انایا وہ سونے کے جھمکے لکڑی کے بھاری باکس سے نکالتے کانوں میں پہننے لگی۔ درخزی ان جھمکوں کو اس کے کانوں میں دیکھتے بہت خوش ہوتا تھا۔ انایا لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ چکائے جھمکے پہنتے ہونٹوں پر ریڈ بولڈ لپسٹک لگانے لگی۔ ہارس پر پنک ہائی لائٹر لگائے وہ مکمل تیار تھی۔ انایا نے مرر میں خود کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا، اپنا جلتا دو آتشاں حسن لیتے۔ اس کے لبوں پر مغروریت بھری مسکراہٹ سجی تھی۔ درخزی خانزادہ اسے دیکھتے بہک جائے گا وہ جانتی تھی، اور اسے دیکھتے اپنی نگاہیں ہٹا نہیں سکے گا۔ اسی لمحے درخزی خانزادہ شاور لے کر واش روم سے نکلا تھا۔ وہ شرٹ لیس سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ وہ مرر میں نظر آتے اس کے دو آتشاں وجود کو ٹھٹکا تھا۔ دل کی دھڑکن کی شدت سے دھڑکی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خود پر بیگانگیت کا لبادہ اوڑھے سرد و سپاٹ چہرہ لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انایا نے بھیگی گلابی نگاہ درخزی کی پشت پر ڈالی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا نچلا رب دانتوں تلے کچلتے ہوئے اپنی کلائی میں سونے کی باریک چوڑیاں پہننے لگی۔ درخزی خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے باہر آیا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے نم زدہ بالوں میں برش پھیرتے انہیں جل سے سیٹ کرنے لگا۔ انایا نے اس کے جسم سے اٹھتی محسول کن خوشبو بے حد بے چین ہوتے کہ ان اکھیوں سے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس کی تلسماتی نقوش دیکھتے وہ اپنے نچلے لب پر مزید قہر ڈھانے لگی تھی۔ سیاہ رنگت میں اس کی سرخ و سفید رنگت مزید نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک، اس کی شرابی آنکھیں اس کے نقوش کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ ہلکے براؤن بال، ہلکی گولڈن بیئرڈ اس کے چہرے پر بے حد جچتی تھی۔ درخزی خانزادہ کی باروک پرسنالٹی سے اس کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ درخزی خانزادہ سے مکمل اگنور کرتے اپنے کف لنکس لگا رہا تھا۔ وہ انایا کی گہری نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا۔ اپنی بیوی کی بے ترتیب دھڑکنیں بھی اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس سے شدت سے محبت کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اسی بات کا تو دکھ تھا وہ اس سے اتنی محبت کرنے کے باوجود اس کے فیصلے کے درمیان آئی۔ بے پردہ مرد مردانے میں آئی۔ وہ اس کی محبوبہ نہیں، اس کی بیوی تھی۔ اس کا کھلا چہرہ بھی اب کسی کے سامنے گوارا نہ تھا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے لمبے لمبے داغ پڑتے کمرے سے نکل گیا۔ انایا اپنے لرزتے وجود پر بمشکل قابو پاتے اپنی بھیگی نگاہیں مرر پر گاڑ گئی تھی۔ آج رات وہ درخزی سے معافی مانگ کر بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ مزید اس کی بے تنائی ناراضگی نہیں سہ سکتی۔ وہ خود پر قابو پاتے کمرے سے نکلتے باہر لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج میں مہمان خواتین آ چکی تھی۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں نکاح تھا۔ زرڈشتہ دلہن کی طرح سجی سجائے کمرے میں تھی۔ نکاح کے بعد اسے باہر لاؤنج میں لانا تھا۔ انایا باہر آتے نیلما خانم کو سلام کرتے باغی سب سے ملنے لگی تھی۔ سب کی نگاہوں میں حیرت دیکھتے وہ پریشان ہوئی تھی۔
سبھی مہمان خواتین اسے چپتی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کی دعائیں لیتے ان کے پاس بیٹھنے ہی لگی تھی، پشیمانہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ بھابھی، سرلشتہ تم کو بلا رہا ہے۔ پشیمانہ اس کے سر پر کھڑے ہوتے بولنے لگی۔ اس نے نوٹ کیا تھا جب بھی حویلی میں کچھ ایسی تقریب ہوتی تو پشیمانہ اس کے سر سے نہیں ہٹتی تھی، جیسے اس کی خاص ڈیوٹی لگی ہو اسے کسی رشتے دار کے پاس نہ بیٹھنے دینا ہو۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا اپنا دل اوبتا تھا ان مہمانوں کے پاس بیٹھنے کو۔ للما خانم تو اسے بیزار کینہ توز نگاہوں سے دیکھتے منہ پھیر لیتی تھی۔ کچھ ادھیڑ عمر خواتین بھی للما خانم کی طرح ایسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتی تھی، کچھ ایسے حیرانگی سے دیکھتی جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، اور آج تو سب کی نگاہیں ویسے بھی کچھ عجیب تھی۔ وہ زرلشتہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ درخت زنان خانے میں آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے زرلشتہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راستے سے ہٹو، نگاہ وہاں یہاں آنے لگا ہے۔ درخت خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے جکڑے زرلشتہ کے کمرے کے سامنے بنے پلر کے ساتھ لگا گیا۔ وہ پلر پر ہاتھ جمائے سی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عنایت کی گہری نگاہوں پر نروٹھے انداز میں اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ براؤن آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ کمرے میں دیکھا نہیں، اب یہاں دیکھ رہا تھا۔ درخت خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے جھمکے پر اپنے لب رکھے۔ عنایت کی آنکھوں کی نمی مزید بڑھی تھی۔ اچھے لگ رہے ہیں یہ جھمکے۔ وہ انگلی سے جھمکے کو چھیڑتے بھاری آواز میں بولا۔ مقابل کی تعریف پر عنایت کا دل خون کے آنسو رویا تھا، اسے اپنی موری کے جھمکے ہی اچھے لگے تھے۔ وہ تو یہ ہر بار کہتا تھا جب وہ پہنتی تھی۔ ہٹ جاؤ یہاں سے، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، میں نہیں چاہتا میری اتنی خوبصورت بیوی پر کسی کی نظر پڑے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کی کلائی پکڑے اب سونے کی چوڑیوں پر لب رکھ گیا تھا، وہ بھی اس کی مورے کی تھی۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا جب وہ اس کی مورے کے زیورات پہنتی تھی۔ عنایت اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ گڈ مائس وین، میری فرما بردار بیوی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ گیا تھا، اب کی بار اپنی مورے کے سونے کی چین پر لب رکھے تھے۔ عنایت نے اس کے لہجے میں طنز محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ اسے سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عنایت خود پر قابو پاتے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرلشتہ اور بہرمند کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھی تھی، پشیمانہ اس کے ساتھ سائے کی طرح کھڑی تھی۔ درخت خانزادہ کا طنزیہ لہجہ اس کی سرد نگاہیں یاد کرتے عنایت وہاں ہو کر بھی نہیں تھی۔ وہ اسے نافرمان بیوی سمجھتا تھا۔ وہ استرابی انداز میں یہی سوچ رہی تھی، یکدم عنایت ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ اسے نیکسی کی طرف کھلتے دروازے سے آتی ملالہ دکھائی دی تھی۔ وہ اس کی طرح سیم لہنگا چولی میں ملبوس تھی۔ وہ ریڈ دوپٹہ اپنے ایک طرف شانے پر ڈالے ہوئے تھی۔ وہ اپنے سنہری بالوں کا ڈھیلا سا مگر سٹائلش انداز میں جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ وہ گردن میں بے حد نفیس سونے کا چوکر پہنے ہوئے تھی جو سب زرکون سے جڑا تھا۔ اس کے کان خالی تھے۔ وہ بے حد خوبصورت میک اپ کیے ہوئے تھی، سیاہ کاجل اس کی سب آنکھوں کی خوبصورتی بڑھ گئی تھی۔ لہنگا چولی میں اس کا دوآتشا بدن قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس نے اپنے کندن نشیب و فراز اپنے بدن کی رنائیاں چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس طرح عنایت نے دوپٹے سے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ درخت خانزادہ کے خوف سے خود کو چھپائے ہوئی تھی، مگر ملالہ خان وہ اپنی رنائیوں اپنی خوبصورتی کا مکمل اشتہار لگائے ہوئے تھی۔ اس کے صرف جوڑے میں اس کا برہنہ جسم عیاں نہیں ہو رہا تھا، مگر بلاؤز کی فٹنگ بے حد زیادہ تھی۔ لہنگا ڈیلیکیٹ اور گھیراؤ دار تھا، وہ بھی اس کے جسم کے بقیہ نشیب و فراز کو اجاگر کیے ہوئے تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھے تو سانس روک دے۔ پشیمانہ پریشانی سے ملالہ خان کو دیکھ رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ عنایت جیسا ڈریس پہنے گی۔ سب ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ملالہ خان عنایت کو دیکھتے ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رکی تھی، دوسرے لمحے وہ سپاٹ انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ پشیمانہ جلدی سے ملالہ خان کی طرف بڑھی۔ ملالہ باجی، یہ کیوں پہنا ہے؟ خان صاحب آپ کی جان لے لیں گے۔ پشیمانہ نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عنایت بھی یہی پہنے گی، مجھے تو لگا خان اس کے لیے یہ شہر سے قیمتی جوڑا لایا ہوگا۔ میرے پاس یہی لباس تھا جو خان کا پسندیدہ ہے، چاہے اس نے اپنی دوسری بیوی کے لیے خریدا تھا، مگر پسند تو اس نے ہی کیا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ میری طرف دیکھ کر اپنی نظریں نہ پھیر سکے۔ نہیں پھیر سکے گا نہ خان اپنی نظریں۔ ملالہ خان کے سوال کرتے پشیمانہ کی طرف دیکھا، آواز شدت سے بھیگی تھی۔ عنایت لرزتے جسم کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، اس کے ضبط کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اس کے جیسا لباس کیسے پہن سکتی ہے، وہ بھی اس کی فرسٹ نائٹ کا؟ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ اس پہن چکی تھی، اس دن تو عنایت برداشت کر چکی تھی، مگر آج اس کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا بدن شولوں کی مانند دہک اٹھا تھا، جسم کی کپکپاہٹ تھی بڑھتی جا رہی تھی۔ عنایت سلگتے بدن کے ساتھ ملالہ خان کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ لباس پہننے کی؟ ملالہ خان کے مقابل آتے غرائے۔ جس طرح تم نے یہ لباس پہنا ہے اسی طرح میں نے بھی پہن لیا، اس میں بات ہمت کی کیسے آ گئی؟ ملالہ خان نے جواباً تنگ کر کہا، مگر آواز نسبتاً عنایت سے نیچی تھی۔
عنایت کی گردن پر درخزی کی شدت دیکھتے ملالہ خان کے وجود میں آگ دہک اٹھی تھی۔ وہ پورا وجود بھامڑوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ یہ وہی لہنگا ہے جو میں نے اپنی فرسٹ نائٹ پر پہنا تھا۔ اس لباس میں درخزی نے مجھ سے حق لیا تھا۔ تم میں شرم ہے یا نہیں؟ عنایت کانپتے بدن کے ساتھ بولی۔ لاؤنج میں سبھی انہیں دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے سبھی جانتے تھے۔ دلما خانم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ تو خود چاہتی تھی ملالہ اور درخزی کی سچائی آج عنایت کے سامنے آ جائے۔ جس لباس میں خان نے تم سے حق لیا وہ تمہارے بدن پر موجود ہے۔ جو لباس میرے بدن پر ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ نہ خان نے اس میں مجھے چھوا ہے۔ ملالہ حق لینے والی بات پر اپنے حواس کھوتے غرائی۔ یو بلڈی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی درخزی تمہیں چھوتا؟ عنایت پاگل ہوتے تبھی آواز میں چیخے۔ میں نے صرف ایک بات کہی ہے عنایت، یہ لباس یہاں کوئی اور بھی پہن سکتا تھا۔ کیا تم اس سے بھی ایسے ہی بات کرتی؟ یہ اتفاق ہے میں نے تمہارے جیسا لباس پہنا، ملالہ خان نے مردانے کی طرف دیکھتے آہستگی سے کہا۔ عنایت کی اونچی آواز پر ملالہ کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ کوئی اور پہنتا میں یہ سوال کبھی نہ کرتی، مگر یہ لباس تم نے پہنا ہے۔ تم جیسی بے شرم عورت پر مجھے یہ لباس قبول نہیں، جو اپنی اداؤں سے ایک شادی شدہ مرد کو پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم میں بہت آگ ہے تو کلام میں کسی اور خان کو ڈھونڈ لو، میرے درخزی کا پیچھا چھوڑ دو۔ عنایت سلگتے لہجے میں قرائی زدان خانے میں چہمگوئیاں بڑھنے لگی تھی۔ لیکن تم میں تو شرم نام کی چیز ہی نہیں ملالہ۔ عنایت کی آواز نفرت سے تھرا گئی تھی۔ اگر درخزی اتنا ہی عزیز تھا تو اس سے پہلے نکاح کر لیتی۔ حلال رشتہ قبول نہ ہوا تو اب حرام خواب دیکھ رہی ہو؟ تم جیسی عورتیں حلال رشتوں میں گھٹن محسوس کرتی ہیں اور حرام رشتوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ زبان کھینچ لوں گی۔ ملالہ خان بھی گھبرائی تھی۔ اب سبھی صوفوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ہاتھ لگا کر تو دیکھو، جان لے لوں گی تمہاری۔ درخزی صرف میرا ہے، تم جیسی عورت پر وہ تھوکے گا بھی نہیں۔ وہ حرام نہیں کھاتا۔ عنایت کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے تھے۔ حرام نہیں کھاتا تو حلال تو کھاتا ہے نا؟ ملالہ حواس کھوتی چیخی۔ میں اس کی حلال بیوی ہوں، وہ میرا شوہر ہے۔ یہ جملہ عنایت کے پیروں تلے زمین کھینچنے کو کافی تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، نگاہوں میں بے یقینی اور گردن پر کپکپاتے ہاتھ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اس سے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بکواس نہیں، سچ۔ ملالہ خان کی آواز کانپ رہی تھی۔ خان نے مجھ سے محبت کی، پھر نے کہا کیا تم سے پہلے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی سانسیں، دونوں کی گردنیں ایک ہی تکلیف سے الجھتی جا رہی تھی، اور کاش کی تکرار عنایت کے لیے اب زندگی کا پھندا بنتی جا رہی تھی۔ کاش وہ درخزی خانزادہ کی محبت پر اعتبار نہ کرتی۔ ملالہ خان اپنا چوکر بری طرح کھینچ رہی تھی۔ اسے بھی اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش وہ اس نکاح سے نہ بھاگتی، آج وہ صرف اس کا ہوتا۔ کاش اب اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ عنایت کی سسکیوں میں ڈوبا لہجہ لاؤنج کی فضا چیر گیا تھا۔ درخزی صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ صرف میرا شوہر ہے۔ اس کا کانپتا وجود شدت جذبات سے مزید لرزا اٹھا تھا۔ وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ میرا بھی شوہر ہے۔ ملالہ خان کی نم آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کے لفظوں کو اور بوجھل کر دیا تھا۔ اس کی پرسوز ہچکیاں بھی زنان خانے میں گونج رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے سب چہروں پر تجسس اور تماش بینی کے جیسے وہ کوئی دلچسپ کھیل دیکھ رہے ہوں۔ انہیں کسی کے آنسوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ للما خانم بھی بے رحمی سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سے بھی محبت کرتا ہے؟ عنایت کے لب کپا اٹھے تھے۔ دل میں جیسے سوالوں کا طوفان اٹھا تھا۔ محبت میں بھی ہوتا ہے، یا محبت میں شراکت ہوتی ہے؟ اس کا بھیگا لہجہ سوال نہیں تھا، ایک زخمی عورت کی سسکیوں میں دبی دہائی تھی۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوتی شراکت۔ دے دو میرا خان مجھے واپس۔ ملالہ خان عنایت کے آگے ہاتھ جوڑتے رو دی تھی۔ جواباً عنایت کا ہاتھ اٹھتا ملالہ خان کا گال لال کر گیا تھا۔ I'll kill you, you flirty woman with no shame. You run away from other man. Go back to him. تمہاری جان لے لوں گی۔ تم ایک ذلیل عورت ہو، تم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ غزین کے لیے بھاگی تھی، اسی کے پاس جاؤ۔ Don't you dare insult me again and raise hand on me. I'll show you what it means to be a true Khanam. The man I choose to go, that man. Alone my Khan. مزید گالی مت دینا، نہ ہاتھ اٹھانا، ورنہ میں تمہیں ایک خانم بن کر دکھاؤں گی۔ میں جس کے پاس جانا چاہتی ہوں وہی میرا خان ہے۔ ملالہ خان بھی جواباً انگریزی میں قررائی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ عنایت اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہزیانی چیخ ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اتنا چیخو مت عنایت، ہمارا بیٹی بھی درخزی کا بیوی ہے، اس کا بھی درخزی پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ تم کیسے ہمارا بیٹی کا جان لے سکتا ہے؟ للما خانم نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا؟ ملالہ خان نے چپتی بھیگی نگاہ للما خانم پر ڈالی۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی وہ سمجھ رہی تھی۔
दरखजी की फूफो मर्दाने की तरफ खुलता दरवाजा खोले आगे बढ़ते अपना सीना पीटने लगी। हाय हाय, हमारा दरखजी का जिंदगी में कैसा औरतें आया है। दोनों को ही इसका इज्जत का ख्याल नहीं नहीं है किसी का, नहीं है इसका किसी पर भी हक। वो सिर्फ मेरा है। अनाया शिद्दत गिरिया से हंसियाने चीख उठी थी कि इसके गले में खराशे पड़ गई। अनाया की आवाज मर्दाने तक पहुंची। खाना खाते हुए दरखजी खानजादा के हाथ रुके थे। कनपटी की रगें फड़की थी। दरखजी खानजादा की फुप्पो मुसलसल सीना पीट रही थी। भाभी क्या कर रहा है, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। खुशीमाना जल्दी से अनाया की तरफ बढ़ी थी। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। भाभी तुम कमरे में चलो। खुशीमाना ने अनाया का हाथ पकड़ा। छोड़ो मेरा हाथ। अनाया हाथ छुड़वाते हुए मलाना के मजीद करीब हुई थी। तुमने कहा तुम इसी मर्द के साथ रहना चाहती हो, वही तुम्हारा खान है, और अगर मैंने तुम्हें कुछ और कहा तो तुम मुझे खाना बनकर दिखाओगी। अनाया ने मलाला की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में सवाल किया। हाँ वही है मेरा खान, और अब मैं कोई भी गलत लफ्ज नहीं सुनूंगी। मलाला ने लब भींचते मजबूत लहजे में जवाब दिया। अनाया हंसी थी तल्खी से। मैंने तो सुना है जब कोई औरत अपने शौहर को छोड़कर दूसरे मर्द की तरफ मायल होती है तो या तो इसे तलाक मिलती है या वो कत्ल कर दी जाती है। अब समझ नहीं आता तुम बेगैरत हो या दरफजी। अनाया मलाला खान अनाया मलाला खान जद खोते अपना हाथ उठा गई थी। मलाला, दरफजी खानजादा की गरजती आवाज गूंजती तो मलाला का उठा हाथ अब फिजा में मुअल्लक रह गया। मलाला खान ने कपकपाते हुए दरखजी को देखा जो मर्दाने के दरवाजे के बीचों बीच खड़ा मलाला खान और अनाया को खूंखार निगाहों से देख रहा था। बहरमन सफेद शलवार कमीज में मजबूत दरखजी के साथ खड़े अपने पिस्टल हाथ में मजबूती से जकड़े हुए था। इसकी आंखों से शरारे फूट रहे थे। दोनों की आवाजें मर्दाने तक आ रही थी। बहरमन दोनों को ही घूर रहा था। अनाया ने अभी तक मुड़ते हुए दरखजी खानजादा को नहीं देखा था, वो ना देखना चाहती थी। खान, अनाया ने मुझे गाली दी है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मलाला खान कर्ब से बोलती रो दी थी। वो हाथ उठाते मलाला खान को बोलने से रोक चुका था। मलाला सिसकते हुए खामोश हो गई। वो भारी कदमों से अनाया की तरफ बढ़ा। बहरमन मर्दाने का दरवाजा बंद करते अपनी मूंछों पर हाथ फेरते दरखजी की फुप्पो को सुर्ख निगाहों से घूर रहा था जो सटपटाते हुए इधर उधर देखने लगी। अनाया की भारी कदमों की दमक इसके भारी कदमों की दमक इस पर इसकी तरफ पलटी थी। वो एकदम रुका था। वो हिचकियां लेते लरसते हुए से देख रही थी। इसकी भीगी निगाहों में टूटे कांच की चुभन थी। दरखजी खानजादा इसे लब भींचे बेबस निगाहों से देख रहा था। इसकी आंखों में इतनी बेयकीनी और चुभन थी कि दरखजी खानजादा को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। वो खामोशी से अब इसकी तरफ बढ़ रही थी। अपनी मुठियां दबोचे लरसते हुए इसकी तरफ बढ़ रही थी। वो तकरीबन झूल रही थी। वो बमुश्किल ही कदम उठा पा रही थी। इसकी पुरसोज हिचकियां जनान खाने में गूंज रही थी। मलाला खान दरखजी खानजादा को देखते जमीन पर बैठती चली गई थी। इसकी आंखों में सिर्फ एक ही औरत का दुख था। वो तो कहीं नहीं थी। क्या वाकई में इसके खान ने इससे कभी मोहब्बत नहीं की थी, या वो दूसरी औरत जिसकी जिंदगी में आई इससे इश्क कर बैठा था। वो अपनी सिसकियां तक रोक गई थी। जब कोई सुनने वाला ही ना था वो क्यों सिसकती। दरखजी खामोशी से नम सुर्ख निगाहों से इस औरत की तरफ देख रहा था जो इसकी सब कुछ थी। मगर आज इसकी आंखों में वो कहीं नहीं था। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पर कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक जान है, दोनों तुझ पर, हाँ तुझ पर कुर्बान है। इश्क भी तो, मेरा प्यार भी तो, मेरी बात जात जज्बात भी तो, परवास भी तो, रूह सांस भी तो, मेरी सांस नज्म और हयात भी तो, मेरा राज भी तो, पुखराज भी तो, मेरी आस प्यास और लिबास भी तो, मेरी जीत भी तो, मेरी हार भी तो, मेरा ताज राज और मिजाज भी तो। वो इसकी भीगी निगाहों में देखकर खामोशी से खड़ा था। ना आगे बढ़ने की हिम्मत थी हो रही थी, ना इसके लरसते वजूद को थामने की। वो हिचकियां लेते इसकी तरफ बढ़ते अपने चकराते सर को दोनों हाथों से थाम गई। बहुत शदीद चक्कर आया था। नरफजे खानजादा की गर्दन में गिल्टी भर के मादूम हुई थी, मगर वो आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। वो वैसे ही इसे नम निगाहों से देखते खड़ा था। वो लरसते हुए इसके मुकाबले आन खड़ी हुई थी। तो क्यों किया। इसके सिर्फ लबों से सिर्फ लफ्ज निकल ना पा रहे थे। नरफजे के लबों पर एक लफ्ज लर्जा स्वयं चटाक, मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ ने सन्नाटे को चीर डाला। जनान खाने में हर जुबान गंग, हर आंख फैली की फैली रह गई। दरगजे खानजादा के चेहरे पर अनाया का हाथ दाग बनकर उभरा, मगर वो बस मुठियां भींचते खून उतरी आंखों से इसे जब्त की आखिरी हद पर देखता रहा। आंखों में खून की लाली गहरी होती जा रही थी। तुमने हिम्मत कैसे किया मेरे लाला पर हाथ उठाने का। बहरमन जुनूनी होकर चीखता हुआ लम्हा भर के लिए अनाया पर पिस्टल तान दे। अनाया हिचकियों और आंसुओं के बीच सिर्फ दरखजे खानजादा की आंखों में देख रही थी। शायद उस मर्द को ढूंढ रही थी जो कभी सिर्फ उसका था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बहरमन अनाया को खूंखार निगाहों से अपनी पिस्टल ताने हुए था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें।
لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔